نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے حضور فاتح کشمیر، نبیر سرکار مظہر اعلی حضرت حضور شمائل ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت ہو چکا، سردی بھی ہو رہی ہے اور دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی نقیب الرحمان صاحب کی تقریر ہوتی رہے اور ہم اور آپ سنتے رہیں، لیکن وقت بھی دیکھا جاتا ہے اور آج مجھے کنڈا جانا تھا جلسے کے اندر، لیکن اس کو کینسل کر کے میں آج یہاں اس فاتحہ 10ویں کی میں حاضر ہوا۔ کل مجھے وہاں نکاح پڑھانا ہے، مجھے بھی نکلنا ہے اور آپ کو بھی اپنی تمام مصروفیات میں لگنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور بھاؤ پور تو ہمارا آنا اور جانا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ غالباً 10 یا 12 سال کی عمر میں مولانا سرمد صاحب بھاؤ پور پہلی بار آیا، اور جب بھاؤ پور کے اندر نہ اتنے سیٹ تھے نہ پیسے والے تھے، اور شاید ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی۔ اٹوا کے اندر ہم حضرت کے ساتھ اترے، نہ اس زمانے میں فون تھا نہ موبائل تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھاؤ پور سے بیل گاڑی گئی تھی حضرت کو لینے کے لیے، پھر اس بیل گاڑی پہ بیٹھ کے ہم بھاؤ پور آئے، اور شاید ان کے مکان پر قیام تھا، آپ کے مکان۔ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پہلا سفر ہے بھاؤ پور کا۔ اس کے بعد تو پھر آنا اور جانا لگا ہے اور انشاءاللہ لگا رہے گا۔ یہ ایک گھر کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے غلامی کو ان کی سلامت رکھے، آمین۔ اور یہ رشتہ پیلی بھیت شریف کا 70-80 سال 90 سال پرانا رشتہ ہے یہاں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا مناظرہ بھاؤ پور، سرکار حضور مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مناظرہ ہوا بھاؤ پور کی سرزمین پر، سرکار نے مناظرہ فرمایا ہے۔ وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے، وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ اس لیے یہ حشمتیت، مجھ سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا اس پر سایہ غوث پاک ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اس پر غوث پاک کا سایہ ہے فرمایا۔ اور جملہ یاد رکھو، جلسے بہت ہوتے ہیں، آج یہ 10ویں کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور مجھے بھی نکلنا ہے اور وہاں سے مجھے آگے جانا ہے۔ آج کا جلسہ تھا لیکن میں نے ان کو منع کیا۔ ہمارے سبیل بھائی کا فون پہ فون تھا کہ 10ویں میں آپ کو آنا ہے، انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے، اور ان کے گناہ کبائر اور صغائر کو مولا معاف فرمائے، اور ان کو جنت کے اندر مولا اعلی مقام عطا فرمائے۔ یہ بنارس کے ایک عالم تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، آج سے تقریباً 15 یا 17 سال پہلے کی بات ہے، محترم صاحب۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ مولانا ریحان صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نہ میں حشمتی ہوں، نہ میں سرکار مظہر اعلی حضرت کا مرید، نہ خلیفہ، نہ شاگرد، لیکن میں اپنے آپ کو حشمتی جانتا ہوں۔ تو میں نے سوچا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مجھے آج بھی یاد ہے ان کی تقریر۔ تو فرمایا، سنیو،
اب حشمتیت کسی پیر سے مرید ہونے کا نام نہیں ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بڑا عمدہ جملہ لگا. کسی سلسلے میں مرید ہونے کا نام حشمتیت. وہابیت پر سخت ہے حشمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دیوبندیوں کا رد کرے حشمتی ہے. سبحان اللہ. حضور سے محبت کرنے والا ہے, حضور کے دشمنوں کا رد کرنے والا ہے حشمتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے پایا یہ تو حشمتی گاؤں ہے. ایسی ویسی جگہ آپ چلے جائیے, کوئی اگر عالم رد وہابیہ سخت کرے تو مولوی دیکھتے پوچھتے ہیں کیا حشمتی ہے. جی شناخت ہے. جی سبحان اللہ. مولویوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا یہ حشمتی ہے. جی سبحان اللہ. ارے یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے الحمدللہ کہ مظہر اعلیٰ حضرت کی نسبت کے اندر وہ معاملہ رکھ دیا, مظہر اعلیٰ حضرت کے سلسلے کے اندر وہ معاملہ رکھ دیا, مظہر اعلیٰ حضرت کے اسم مبارک کے اندر وہ معاملہ رکھ دیا کہ نام آ گیا, سمجھ میں آ گیا عاشق مصطفیٰ بول رہا ہے, غلام مصطفیٰ بول رہا ہے, غلام علی بول رہا ہے, غلام حسین بول رہا ہے, غلام پنجتن بول رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شہزادے حضور فاتح کشمیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اب معاملہ میک اپ کا ہے. باؤپور والوں ذرا ذہن سننا, اب زمانہ الٹا ہے. گنگا ادھر کے بجائے ادھر سے بہ رہی ہے. مولانا ریحان کہیں گے حضرت کیا کہہ رہے ہیں. مولانا سرمد نے کہا حضرت کیا بولا. میں نے کہا ہم نے صحیح کہا. پانی الٹا بہنے لگا. اب نیتا بتا رہے ہیں حضرت یہ ولی. ہم نے کہا اچھا. اب جنتا کہہ رہی ہے یہ ولی. مجھے بتاؤ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. یہ ہو رہا ہے. 10ویں کی محفل ہے, اتنے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے. لیکن کوئی نہ آتا, لیکن اگر ایمان پر گیا جنت میں گیا. بے شک. سبحان اللہ. ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا, بدھو بھائی بیٹھے ہیں سنیں. بدھو صاحب کو بھی سننا چاہیے. شیر ہندوستان سے جو ان سے محبت ہے وہ ان کے پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے, ان کی سنیت کی بنیاد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیسے والے تو آئے اور گئے اور آئیں گے اور جائیں گے, لیکن ہم پیسہ نہیں دیکھتے, ہم دل میں عشق مصطفیٰ دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سن لیجئے ایک واقعہ اس پر یاد آ گیا مجھے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا. گجرات کا واقعہ ہے, سن لیجئے. تو بہت بڑے پیسے والے تھے اس زمانے کے اندر, اور گجرات پرانا پیسہ والا رہا موسا. تو حضرت ان کے مکان بنگلے پر قیام تھا. رات میں تشریف لائے, کہا حضرت کل جلسہ. فرمایا ہاں کل جلسہ ہے. کہا حضور ایک بات عرض کروں. فرمایا بولیے. کہا حضور عرض یہ ہے کہ رد وہابیہ ذرا کم. یہ جملہ کس نے کہا؟ اس سیٹ نے کہا. سوچا تھا جیسے اور پیر آتے ہیں جھولے چھاپ لنگڑا چھاپ, بڑے بڑے امامے پگڑے, بڑی بڑے جبے دستارے, بڑے بڑے امامے, آگے پبلک پیچھے جنتا. حضرت نے جب جملہ سنا خادم سے کہا سامان اٹھاؤ. جبکہ حضرت کا مرید وہ پریشان. اس کے بعد جب بہت پریشان گھر سے حضرت باہر, اور اس کے بعد فرمایا فقیر یہاں نہیں رکے گا. تو انہوں کے وہاں ایک سید صاحب قبلہ رہتے تھے, آل رسول تھے.
اور بزرگ تھے، مجذوبیت فرمایا جذبی حالت ان پر رہتی تھی، تو انہوں نے بلایا، فرمایا ادھر آ، تو نے آج بہت بڑی غلطی کر دی۔ فرمایا ان کے پاس جانا، یہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن جب واپس نہ آئے آخر میں کہنا حضور جو میرے وہاں سید صاحب رہتے ہیں انہوں نے بلایا۔ تو پھر وہ گئے، حضرت کے قدم پکڑے، حضرت نے فرمایا فقیر نہیں جائے گا، انہوں نے کہا حضور ہمارے گھر پر جو سید صاحب رہتے ہیں انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر حضرت واپس تشریف لائے، لیکن فرمایا دوبارہ پھر اس سیٹھیے کے مکان پر قدم، جبکہ حشمتی تھا، صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ رد وہابیہ تقریر کے اندر کم ہو۔ اس لیے میں اس گاؤں کے حشمتی سیٹوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سرمایہ اور پیسہ آپ کا نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، دین حسنی حسینی پہ لٹانے کا صدقہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھاؤپور غالباً 80-90 سال سے یہاں کا رشتہ پیلی بھیت شریف سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں سرکار مظہر اعلی حضرت تشریف لاتے رہے۔ ان کے وصال ظاہری کے بعد میرے پیر و مرشد، مرشد برحق، رہبر راہ شریعت سرکار حضور مشاہد ملت تشریف لاتے رہے، اور ان کی حیات ظاہری میں میرے والد ماجد شہزادہ مظہر اعلی حضرت حضور شیر ہندوستان اس گاؤں کے اندر مسلسل تشریف لاتے رہے۔ لیکن گاؤں والوں، حضرت لوگ جب آئے تم سے یہی بتایا کہ وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہو۔ گاؤں میں بہت لوگوں نے برا کہا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن بھاؤپور کے سن لیو، تم یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ شیر ہندوستان نے کبھی اپنے برا کہنے والے کا اسٹیٹ سے نام لے کے رد کیا، نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے جب کہا، جب عشق مصطفیٰ کا درس دیا۔ اب میں بتاؤں، اس زمانے میں پانی الٹا بہ رہا ہے، کیا مطلب؟ نیتا بتا رہے ہیں فلاں ولی، جنتا بتا رہی ہے ولی۔ اب حال یہ ہے، ایک مجھے پیر صاحب ملے، بتایا حضرت ان کو 70 خلافتیں۔ کتنی خلافتیں ہیں؟ میں نے کہا 70 خلافتیں؟ پوچھا آپ کو کیا خلافت؟ میں نے کہا بھائی میں تو اپنے پیر سے مرید ہوں، اور مرید بھی ابھی صحیح سے نہیں ہوا، اللہ سچا مرید بنائے، اور خلافت جو میرے پیر نے عطا کی وہی خلافت کا مجھے مولا اہل بنائے۔ 70 خلافت، فلاں پیر سے خلافت، فلاں سے خلافت، نقشبندیہ سے خلافت، سہروردیہ سے خلافت، ابو الہلالیہ سے خلافت، فلاں سے خلافت، فلاں سے خلافت، فلاں سے خلافت، فلاں سے خلافت۔ آگے بڑھے، ایک صاحب ملے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات؟ ارے کچھ خبر آپ کو؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہا میرے پیر کے 1.5 لاکھ مرید۔ میں نے کہا بھیا ہوں گے 1.5 لاکھ، اللہ تعالیٰ اگر سچا ہے تو اور بڑھائے اس کے مرید۔ لیکن مزاج دیکھو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، قوم کا مزاج یہ بن رہا ہے، پبلک اور جنتا عالموں کو بتا رہی ہے یہ ولی ہے، لیکن ہم رب کی بارگاہ میں سوال کریں، قرآن تو بتا کہ ولایت کہتے کسے؟ ولایت تو قرآن پاک کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ولایت کی تعریف ہے۔ یہ سرکار مظہر اعلی حضرت نے اپنی کتاب شمع منور راہ نجات کے اندر تحریر فرمائی۔ ابھی پیلی بھیت شریف کے اندر ایک مثال ہو گیا،
میرے پاس لوگ آئے، فلاں کی نماز، فلاں نماز، فلاں وقت ہوگی، فلاں وقت ہوگی، فلاں وقت ہوگی، محترمہ صاحب، تو میں نے کہا کہ وہ تمہاری نماز کا محتاج نہیں، تم محتاج ہو جاؤ، جنتی جا رہا ہے کانڈا لگاؤ جنتی ہو جاؤ گے، جنتی جا رہا ہے نماز پڑھو گے جنتی ہو جاؤ گے، جنتی جا رہا ہے حاضر ہو جاؤ گے محفل میں جنتی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اب تو حال یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیر کے مرید کتنے ہیں، خلیفہ کتنے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں چلو، جب اولیاء کی بارگاہ میں چلو گے تو آپ کو پتا چلے گا، معلوم ہوگا مرید کسے کہتے ہیں۔ محررہ مطہرہ ہے، خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ محررہ مطہرہ کے اندر ایک زربرق لباس کے اندر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، اس خانقاہ شریف کے اندر کا حضور مرید کر لیا جائے، خلافت دے دی جائے۔ فرمایا جائیے آرام کیجیے، آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وقت ہوا، بیدار ہوئے، خانقاہ کے اندر تشریف لائے، فرمایا حضور مرید کیا جائے، خلافت دی جائے۔ فرمایا جائیے آج سے آپ نابدان کا پانی پھینکنا آپ کی ذمہ داری۔ اب وہاں سے چلے، سوچنے لگے میں یہاں مرید ہونے آیا تھا، خلافت لینے آیا تھا، یا گندا پانی پھینکنے آیا تھا؟ اللہ اکبر، تشریف لے گئے، زرق برق لباس، وہ شاہانہ مزاج، اللہ اکبر۔ جب خانقاہ شریف کے اندر اس پانی کو اٹھایا، نفس کہنے لگا تو کہاں آیا ہے؟ عمدہ لباس میں رہنے والا، عمدہ محل کے اندر سونے والا، لیکن جب سر پر رکھا، ادھر حضرت نے حکم دیا جب یہ پانی لے کر چلیں سر پہ ڈنڈا مارنا اور مٹکا پھوڑ دینا۔ اب سر پہ مٹکا رکھا، رکھنے کے بعد چلے، ادھر سے خادم آیا، اس نے ڈنڈا لیا اور مٹکے پر مارا، مٹکا مٹی کا ٹوٹ گیا، سارا گندا پانی حضرت کے لباس پر، پورا لباس گندا ہو گیا۔ جلال میں آ گئے، تجھے تمیز نہیں، تجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں اس کے اندر پانی کون سا تھا، تو نے ڈنڈا مار دیا۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے، آنے کے بعد آپ نے اپنا لباس اتارا، لباس اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے پھر دوسرا پہرن مبارک پہنا۔ اس کے بعد جب وقت ہوا پھر اب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ خانقاہ قادریہ محررہ مطہرہ کا واقعہ ہے، کہ حضور مرید کر لیا جائے، فرمایا نابدان کا پانی پھینکیے۔ دوسرا دن ہو گیا، اب چلے، چلنے کے بعد پھر وہاں سے نابدان کا پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد چل رہے ہیں پانی لے کر، قریب تھا اس کو پھینکا جائے، پھر خادم آتا ہے ڈنڈا مارتا ہے، مٹکا ٹوٹ گیا، گندا پانی کپڑوں پر آ گیا۔ اب جب کپڑے جب گندے ہوئے، آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور بڑی غصے کے ساتھ دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی قیام گاہ پہ تشریف لائے، لانے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر حاضر ہوئے، کپڑے پہننے کے بعد پھر حاضر ہوئے، کہا حضور مرید کر لیا جائے۔ کیا کہا؟ مرید کر لیا جائے۔ فرمایا ابھی نابدان کا پانی پھینکیے۔ تیسرا دن ہے، اس کے بعد پھر نکلے، اس کے بعد پھر آپ نے اس گندے پانی کے مٹکے کو رکھا، رکھنے کے بعد لے کے چلے، پھر خادم آیا اور اس نے ڈنڈا مارا۔ آپ نے فرمایا کوئی ڈنڈا مارنے والے سے کہ آپ کو ڈنڈا مارنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کیا فرمایا؟ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس کے بعد پھر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے، پھر حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے آپ نے اپنے خادم سے پوچھا آج کا معاملہ کیا رہا؟ کہا حضور جب آج میں نے ڈنڈا مارا تو فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ فرمایا اچھا۔ پھر حاضر ہوئے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کیا، سینے سے سینہ ملایا، ملانے کے بعد بیعت کیا، خلافت دی، فرمایا اب جاؤ دین مصطفیٰ کا کام کرو۔
اب شملے دیکھو 6-6 فٹ کے شملے نکلے ہیں، امامے الگ، شملے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جبے اور قبے ہیں، دستار اور امامے ہیں، لیکن زبان گونگی ہو چکی ہے۔ پور والو، یہ تو احسان ہے سرکار مظہر اعلی حضرت کا، سرکار شیر بیش سنت کا۔ یہ بھاؤپور ہو، بستی ہو، بلرام پور ہو، گونڈا ہو، اس گاؤں گاؤں کے اندر، گاؤں گاؤں میں جا کر ایمان بچایا ہے، صدقہ مظہر اعلی حضرت کا ہے، صدقہ سرکار شیر بیش سنت کا ہے، صدقہ امام المناظرین کا ہے۔ بیل گاڑی سے سفر کیا ہے، یہ تھانے پور کا مناظرہ ہو، یہ بازار باغ کا مناظرہ ہو، یہ الحمدللہ اس اترولا کی وادی کے اندر، ان خطوں کے اندر، گاؤں گاؤں کے اندر جا کر پیغام دیا ہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ لوگ ویڈیوگرافی بند کر لیں، سن لیجئے، بند کر دو بھیا، بند کر لیجئے، موبائل اپنے اپنے بند کر لیں آپ۔ اس وقت کئی طرح کے پیر ہیں، کچھ پیر ایسے ہیں ہم ویڈیو نہیں بناتے، لیکن میں نے ابھی اندور میں کہا بات مت کھلواؤ، 1990 سے پیر صاحب کے کمرے میں ٹی وی رکھی ہے، اسٹیج پر اعلان ہے، توڑو موبائل۔ 1990 سے ٹی وی اندر، قوم پر فتویٰ، یہ حال ہے اس وقت حال یہ ہے۔ آج کہہ رہے ہیں عالموں کی عزت نہیں، ارے عزت کیا ہوگی جب تم نے ناموس رسالت کے لیے بولنا چھوڑ دیا، جب تمہاری زبان اور قلب الگ ہو گئے، جب تم کو صرف اقتدار اور پیسہ دکھائی دینے لگا۔ عزت بتاؤں کیا ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مظہر اعلی حضرت فرماتے ہیں، فرمایا ہماری عزت اس میں ہے کہ ہماری عزتیں حضور کی نالین پاک پر قربان ہو زندہ جائیں، باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ہماری عزت ہے۔ کیا مطلب؟ حضور کو برا کہا جائے، زبان کھول لو فوراً، دیوبندی رد کر رہا ہے، آپ حضور کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہابیہ گستاخی کرے، آپ زبان کھول لو، حضور کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رافضی گستاخی کرے، آپ کھڑے ہو جاؤ، حضور کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اہل حدیث کہلانے والا گستاخی کرے، کھڑے ہو جاؤ، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رافضیت کے سامنے کھڑے ہو، وہابیت کے سامنے کھڑے ہو، دیوبندیت کے سامنے کھڑے ہو، تبلیغی جماعت کے مقابل کھڑے ہو، جماعت اسلامی کے مقابل کھڑے ہو، سلفیوں کے مقابل کھڑے ہو، صلح کلیوں کے مقابل کھڑے ہو، پھر وہ تم کو کہیں یہ فراڈی ہے تم برداشت کرو، یہ مکار ہے تم برداشت کرو، یہ 420 ہے تم برداشت کرو، یہ فراڈی ہے تم برداشت کرو۔ اسی میں ہماری عزت تم سمجھ نہ پائے، لیکن اب ٹی وی بند، موبائل بند، کیمرہ بند، میں نے کہا زبان بند کراؤ ورنہ سب بند کر دوں گا۔ تقوی اٹھاؤ، اعلی حضرت فاضل بریلوی مجدد اعظم مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے پریشان ہیں، بات بات پر اعلی حضرت، قدم قدم پر اعلی حضرت، لمحہ لمحہ اعلی حضرت۔ ہم نے کہا اسی لیے الحمدللہ اعلی حضرت نے ایک پہچاننے کا آلہ دے دیا ہے، پریشان مت ہونا۔ دنیا سے جانے لگے تو کیا فرمایا؟ لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ اور سے سنیے، فرمایا 3 ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، بچپن گیا جوانی آئی، جوانی گئی بڑھاپا آیا، اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟
ایک موت ہی باقی ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے ایسی ہزار مجلسیں ہوں, آپ ہوں اور میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں خوب سن لو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نور ہیں. حضور سے صحابہ روشن ہوئے, صحابہ سے تابعین روشن ہوئے, تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے, ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرمایا ان سے ہم روشن ہوئے. اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ نور تم ہم سے لے لو اور تم ہم سے روشن ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم ہم سے روشن ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب سوال ہوا حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, حضور بھاؤپور والے روشن ہونا چاہتے ہیں, بدو سیٹ روشن ہونا چاہتے ہیں, سبیل سیٹ روشن ہونا چاہتے ہیں, شیرو روشن ہونا چاہتے ہیں, مولانا سرمد صاحب روشن ہونا چاہتے ہیں, یہ گاؤں کے منئی روشن ہونا چاہتے ہیں. حضور روشنی کیسے ملے گی؟ روشنی روشن فرما دیجئے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہر ایک چیز کا جواب کہہ دیا. کل یہ نہیں کہہ سکتے ہو رضوی ہو, نوری ہو, برکاتی ہو, حشمتی ہو, مشاہدی ہو, ادریسی ہو کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سب بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا دیا. سن لو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے روشن ہونا چاہتے ہو تو فرمایا روشنی کیسے ملے گی؟ روشنی یہ ملے گی, سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نور ہیں, ان سے صحابہ روشن ہوئے. ان کی سچی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت. سبحان اللہ. دشمنوں سے سچی. اب بھاؤپور والوں سن لو, کہتے ہیں فلاں ولی, فلاں خانقاہ کا یہ ولی, فلاں یہ والا فلاں ولی, یہ اماں کے پیٹ سے ولی ہو کے آیا, یہ ابا کے فلاں ٹائم سے ولی تھا, یہ دادا نے کہہ دیا تھا ولی تھا. لیکن حشمتی خاندان کا ہوں, مظہر اعلی حضرت کی غلامی رکھتا ہوں. قسم خدا کی اگر حضور کے دشمنوں پر شدت نہیں برتتا, حضور کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھ سکتا, نہ اماں کے پیٹ سے ولی, نہ ابا کے کہنے سے ولی, نہ دادا کے کہنے سے ولی, نہ پردادا کے کہنے سے ولی. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں, گارنٹی کے ساتھ. شیطان ہو سکتا ہے لیکن ولی ایم ایل اے نہیں بناتا ہے, ولی جنتا نہیں بناتی ہے, ولی گورنمنٹ نہیں بناتی ہے, ولی پبلک نہیں بناتی ہے. بھاؤپور والوں نے ووٹ ڈال لیا, پردھان بنا سکتے ہو, ووٹ ڈال کے ایم ایل اے بنا سکتے ہو, ووٹ ڈال کر ایم پی بنا سکتے ہو, ووٹ ڈال کر سی ایم بنا سکتے ہو, ووٹ ڈال کر پی ایم بنا سکتے ہو, لیکن ولی بنا دو گے؟ ارے بولو. بھاؤپور کا ایک منئی آیا, کہا حضرت ہم تو نہیں بنا سکتے, برابر میں بڑے ملا جی رہتے ہیں وہ بنا دیں گے. ہم نے کہا بلاؤ ان ملا جی کو, بلاؤ. ملا جی نے کہا کیا بات؟ کہا کیا نماز؟ کہا نہیں نماز نہیں پڑھانا. کوئی مر گیا کیا 10واں نہیں, 20واں نہیں, 40واں نہیں. کیوں آیا؟ ارے گاؤں میں بات چل رہی ہے ولی بنانے کی. ہم نے سوچا ملا جی ولی بنا سکتے ہیں, چلو ولی بناؤ میرے بیٹے کو. بولا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ تو اللہ ولی بناتا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ ملا یہ بنا دے گا پلپلا. میں نے کہا یہ کیا ولی بنائے گا, یہ خود جہنمی ہے. لیکن ولی دیکھنا ہے کہو سبحان اللہ, ولایت دیکھنا ہے کہو ولایت تو وہ ہے. تم مظہر اعلی حضرت کی بات کرتے ہو, شیر بیش سنت کی بات کرتے ہو, سرکار امام المناظرین کی بات کرتے ہو. 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے نہیں, 3 مہینے نہیں, 10 مہینے نہیں, 13 مہینے کے بعد جب مظہر اعلی حضرت کے شہزادے کی قبر کھل لگی ہے تو کیا دیکھا؟ چہرہ مبارکہ ویسگی ہے, دستے پاک ویسگی ہے, قدم پاک ویسگی ہے, داڑھی مبارک ویسگی ہے. اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے, کہہ رہے تھے سبحان اللہ
अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा क़िबला काबा मुअज़्ज़मा की तरफ था। कहो सुभान अल्लाह। ये है वली। मैंने सोचा मौला क्या माजरा है, लोग सड़ जाते हैं, लोग गल जाते हैं, लोग मर जाते हैं। निदाए ग़ैबी आई, दुनिया वाले जिसको वली बनाते हैं सड़ जाता है, गल जाता है, मर जाता है, लेकिन जिसे दरे मौला वली बनाता है वो महकता रहता है। कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर फातह कश्मीर, फैजाने सरकार मजहरे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको बारगाहे मौला से विलायत मिलती है। अब पीर साहब आए, बोले भैया वो वली बन गए, हम भी बनाते हैं। अब्बा को लाए, कब्र में डाल दिया। डालने के बाद कब्र बनाई, मजार बनाया। सेठिए मुरीद थे, ऊपर एसी लगा दिया, मार्बल लगा दिए, गुंबद बना दी, खानका बना दी। लेकिन 6 महीने बाद कब्र खुली तो गायब। हड्डी इधर, सर उधर, पैर उधर। बोले ये क्या माजरा? कहा माजरा ये है तुमने वली इसको बनाया, लेकिन उनको वली दरे मौला ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको मौला वली बनाता है, सुन लो, न सेठ का पैसा वली बना सकता है, न नाजिमों की चापलूसी वली बना सकती है, न मुकर्रिरों की तारीफ वली बना सकती है, न नात खां लोग मनकबत पढ़ के वली बना सकते हैं। विलायत, फरमाया विलायत अता होती है बारगाहे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहरे आला हजरत का शहजादा। और भावपुर वालों सुन लो, मैं इसका गवाह हूं, कुरान पाक उठा सकता हूं, इस बात का मैं गवाह हूं। जब मैंने सरकार मशहूद मिल्लत का जनाजा शरीफ निकला, गालिबन रात का 3:30 या 4 बजे का वक्त होगा, तो जो कफने पाक में हाथ लगे थे मैंने उन हाथों को सूंघा तो मैंने दुबई के, बंबई के बाहर इतर लगाए, लेकिन ऐसी खुशबू मैंने किसी इत्र के अंदर नहीं पाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है विलायत के पीलीभीत शरीफ कहा 100 किलोमीटर, 200 मीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की दूरी पर 13 महीने पहले मजहरे आला हजरत का शहजादा नमाज़े जनाजा हो रही है, तदफीन अमल में आ रही है। लेकिन अब जलाल आ गया, तुम मजहरे आला हजरत को क्या समझोगे? उनके शहजादे को जलाल आ गया और कब्र शरीफ खोली। निकलने के बाद 2 कम शरीफ तशरीफ लाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मंजिले विलायत। हाय हाय हाय, वाह। मैं मखदूम गिरामी मंजिलत शहजादे गरीब नवाज, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के शहजादे आले रसूल सरकार सैयद खलीफा अजल सरकार मुशाहिदे मिल्लत हुजूर फरीदे मिल्लत सैयद फरीदुल हसन साहब क़िबला चिश्ती हशमती की बारगाह में हाजिर था, अजमेर मोहल्ला में हाजिर था। हजरत ने अपने में जो हुजरे के अंदर बिठाला, फरमाया शमाइल मियाँ बैठो। बात चलने लगी सरकार मशहूद मिल्लत की। फरमाया शमाइल मियाँ, मैं पीलीभीत शरीफ के अंदर विजहात अली खां के मकान पे था, वहीं पर कयाम था, उर्से हशमती का मौका था। फरमाया मेरे साथ सरकार मशहूद मिल्लत भी कयाम पजीर हुआ करते थे। रात का वक्त था, कमोबेश 2 या 2:30 बजे का टाइम होगा। मैं अंदर सोता था, हजरत बाहर वाले हिस्से के अंदर सोया करते थे। फरमाया मैं रात के 2:30 बजे जब बाहर निकला तो दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, सरकार मशहूद मिल्लत का सरे मुबारक इस तरफ है, हाथे मुबारक वहां पर है, कदम मुबारक उधर है, जिस्म मुबारक अलग है। फरमाया फरीद मिल्लत ने मुझसे फरमाया, कहा शमाइल मियाँ मैंने दरवाजा बंद कर लिया और उल्टे पांव कमरे के अंदर आ गया कि गलत टाइम आए। सुबह के टाइम जब फजर का वक्त हुआ, फिर मैं हजरत की बारगाह में गया, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत ने फरमाया वालेकुम वसलाम। मुस्कुराए, कहो क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा शमाइल मियाँ समझ गए कि इनको पता चल गया है। फरमाया पता चल गया है। कहा मैंने हजरत को देखा डेली के, फरमाया कई हजार बार नादे अली शरीफ के आमिल थे। जब
तक नाश्ता न होता जब तक वो पढ़ लाले नाश्ता नहीं करते। ये मजहर आला हजरत के शहजादे की बात। और यही वाकया मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुशाहिदे मिल्लत के साथ हुआ। सरकार डुंडवा बुजुर्ग में तशरीफ फरमा थे। पूछो डुंडवा वाले हाजी मंसूर के घर पे सरकार का कयाम था। राशिद रजा हशमती से पूछो, वो बताएंगे रात के 3 बजे के वक्त हजरत आराम करने लेट गए, घर वाले सो गए, सब लोग सो गए। कुछ एक साहबजादे बाहर गए थे, वो बाहर से बाहर तशरीफ लाए। उन्होंने देखा रात का 3:30 बजे का वक्त है, चलो देख लूं कि हजरत क्या कर रहे हैं। दरवाजा देखा, खोला तो क्या देखा, हजरत का हाथ एक तरफ पड़ा हुआ है, कदमे पाक एक तरफ है, जिसमें पाक एक तरफ है, सरे पाक एक तरफ है। तो हाजी मंसूर ने कहा, मेरा लड़का चिल्लाने लगा, अरे हजरत को किसी ने मार दिया, हजरत को किसी ने कत्ल कर दिया, हजरत को किसी ने खत्म कर दिया। फरमाया हम लोगों के समझ में ना आया। 3:30 बजे 4 बजे के टाइम हम लोग अपनी बंदूकें लेके निकले, रिवाल्वर लेके निकले, तलवार लेके निकले कि कौन कमबख्त हमारे घर में आ गया। जब बाहर आके देखा तो क्या देखा, मुशाहिदे मिल्लत वुजू फरमा रहे हैं, वुजू फरमा। तो हजरत के करीब आए तो उन लोगों ने कहा, जब हमने हुजूर से कहा हुजूर अस्सलाम, कोई चला, कौन आया बगैर इजाजत, अल्लाह अकबर। तो मैंने हजरत अपने वालिद माजिद से जिक्र किया, फरमाया बेटा मंजिल होती है जब बंदा जिक्र इलाही के अंदर मुस्तगरक हो जाता है तो फना फिल्लाह की मंजिल ये आती है कि उसके जिस्म का एक एक आज़ा अलग अलग होकर जिक्र इलाही करता है। अब तो ढोंगी भी करामतें क्या है, कैमरे में फोटो नहीं आ रहा है, अरे कम झूठ। करामतें क्या है, 20 लाख की गाड़ी बोले करामत, 1 लाख मुरीद करामत, 70 खिलाफतें करामत। करामत विलाजत इम्तिहाने दोस्त में साबित कदम रहना, बलाओं से न घबराना, करामत इसको कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो और सहन नशीन कर लो। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम मुझे मान लो, मुझे नजराना दो, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि विलायत ये सिर्फ पैसे और बिल्डिंग में रहने का नाम नहीं है। सुन लो, हुजूर शेर हिंदुस्तान कमोबेश 50 साल से रद्दे वहाबिया कर रहे हैं, और अब तो रद्दे वहाबिया करना हर बहुत आसान काम है। 30 साल 20 साल पहले हुकूमत के अंदर वहाबी और बाहर वहाबी, अंदर वहाबी, जिधर देखो तो वहाबी, रद्दे वहाबिया करो तो बड़ा मसला। अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है ये वहाबी, ये देवबंदी, ये तबलीगी, ये जमाती। बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन पहले ये हाल नहीं था। आज से 20 25 30 साल 20 साल पहले ये हाल था कि फला पटेल का फोन आ गया दिल्ली से कि भैया ये हमारे आदमी हैं, जलसा कैंसिल करो, ये हमारे खिलाफ बोलने आए, परमिशन कैंसिल। लेकिन शेर हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर एक हक इब्ताले बातिल किया। देवबंदियत, वहाबियत, नदवियत, सुलह कुल्लियत, अत्तारियत, तत्हीरियत, हर फिरके का नाम ने हाथ करद किया और ये पैगाम दे दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। लेकिन आप बोले हजरत हमारे पीर तो बहुत बड़े वली हैं। तो मैंने कहा क्या वली है बताइए तो आप? बोले फोटो नहीं खिंचवाते हैं। मौसरमा साहब एक मुरीद मिला, बोला हमारे पीर साहब इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े मुत्तकी। मैंने कहा क्या बात? का कुर्सी पे बैठ के खाना नहीं खाते। मैंने कहा फिर कहाँ खाते? बोले जमीन पे बैठ के खाना खाते। अच्छा भाई जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठ के मैंने कहा खाना खाते हैं बंबई में, वहाबड़ा उधर, देवबंदी उधर, राफजी उधर, बोरा इधर, कुर्सी तो बाद में। दुश्मन रसूल बैठा हुआ साथ में खाना खा रहा।
یہ ہو رہا ہے، سن لو، اور میں وہاں پر آپ کو لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سفر کر کے آیا، پھر سفر کرنا ہے۔ یہ ہمارے سبیل بھائی کا اصرار تھا کہ 10ویں کی فاتحہ ہے، آپ کو شرکت کرنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا، وعدہ ہو گیا، لیکن نیت کر لی تھی کہ سید الشہداء مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ پھر میں پہلی فرصت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم بوسی عرض کی اور حضور کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کیا، اور نذرانہ پیش کے چلنے لگا۔ میں نے یہی کہا حضور طاقت دیجئے تو حضور کے دشمنوں کے رد کے لیے دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ پھر وہاں حاضری دے کر میں یہاں پر آیا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت سے کہا حضور فرماتے ہیں روشن ہو جاؤ، تو حضور روشن ہونا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ روشنی ملے گی کیسے؟ فرمایا حضور اکرم اللہ رب العزت کے نور ہیں، ان سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب تم نور یہ ہم سے لے لو، تم ہم سے روشن ہو جاؤ۔ کہا حضور روشنی ملے گی کیسے؟ آگے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، ان کے دشمنوں سے سچی عداوت۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روشن ہونا چاہتے ہو، حضور کا دشمن ہے تمہارا باپ ہو الگ ہو جاؤ، دادا ہو الگ ہو جاؤ، مولوی ہو الگ ہو جاؤ، پیر ہو الگ ہو جاؤ، استاذ ہو الگ ہو جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر ان کو الگ کر دو۔ اب جملہ ذرا غور کر لو، فرمایا جب تم یہ کر لو گے تم روشن ہو جاؤ گے، تم ہم سے روشن ہو جاؤ گے۔ لیکن آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھاؤپور والو، اسی کا نام جلسہ عید میلاد النبی ہے، اسی کا نام 11ویں شریف ہے، اسی کا نام 12ویں شریف ہے، اسی کا نام عرس ہے، اسی کا نام محفل میلاد ہے۔ اگر حضور کے دشمنوں کا رد نہ ہو تو محفل نہیں، اگر حضور کے برا کہنے والوں کا رد نہ ہو تو وہ میلاد نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں، میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا، اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں، اللہ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو، تمہیں کیا بتائے، اس لیے خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اب میں قبر سے اٹھ کر بتانے نہیں آؤں گا، اب میں قبر سے اٹھ کر بتانے نہیں آؤں گا، جس نے اسے سنا اور مان لیا اس کے لیے نجات ہے، جس نے اسے سنا نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مذہب ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا۔ ابھی میں نے اندور کے اندر کہا تعزیے کا مسئلہ، قوالی کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، لیکن ملا جی کو سارے مسئلے یاد رہ گئے، لیکن رد وہابیہ بھول گئے، رد دیوبندیت بھول گئے، رد تبلیغیت بھول گئے، رد جماعتیت بھول گئے۔ لیکن بھاؤپور والو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ابھی ہم دیوبندی کے رد کی بات کریں، ابھی بدھو سیٹ جلسہ کرائیں، ابھی شیرو جلسہ کرائیں کہ کیا کرو گے؟ کہا ہم حضور کے دشمنوں کا رد کرائیں گے، ہم وہابیوں کا رد کرائیں گے، ہم دیوبندیوں کا رد کرائیں گے، ہم تبلیغیوں کا رد کرائیں گے۔ تو ملا کیا بولتا ہے، پلپلا کیا بولتا ہے، ارے بھیا اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، فلاں کی گورنمنٹ ہے، فلاں آدمی آ گیا ہے، سب لوگ آپس میں ایک ہو جاؤ، سب لوگ آپس میں ایک رہو، رد کی ضرورت نہیں ہے، رد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بھاؤپور والو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی ملا کے وہاں چلے جاؤ، اسی پیر صاحب کے وہاں چلے جاؤ، خانقاہوں میں جا کر دیکھو، خانقاہوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں پیر، وہ کہہ رہا ہے میں مرید، وہ کہہ رہا ہے میں گدہ نشین، وہ کہہ رہا ہے میں گدی نشین۔
نشین، وہ کہہ رہا ہے میں سجادہ، وہ کہہ رہا ہے میں سجادہ۔ اب لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک آدمی سیشن کورٹ میں لڑ رہا ہے، ایک ہائی کورٹ میں لڑ رہا ہے، ایک سپریم کورٹ میں لڑ رہا ہے۔ اب مولانا سرمد صاحب گئے، حضرات حالات بڑے خراب ہیں، فلاں کی گورنمنٹ ہے، ارے گدی چھوڑ دیجئے، فلاں کو سجادہ بنا دیجئے۔ تو پیر کہتا ہے گدی نہیں چھوڑوں گا، سجادہ مگھی بنوں گا، سپریم کورٹ سے بنوں گا، ہائی کورٹ سے بنوں گا، لوور کورٹ سے بنوں گا، سیشن کورٹ سے بنوں گا۔ کیوں بھائی اب یاد نہیں آئے؟ حالات بڑے خراب ہیں، گورنمنٹ فلاں کی ہے، سب ایک ہو جاؤ۔ لیکن پیر صاحب کو اپنی گدی سے محبت ہے، گدی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب ملا جی کے پاس پہنچے جو پلپلے ملا تھے، ان ملا سے ہم نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، فلاں کی گورنمنٹ ہے، اس وقت بولنے کا نہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ مدرسہ فلاں کو دے دو، محتمم فلاں کو بنا دو، سیکریٹری فلاں کو بنا دو۔ ملا جی نے آستین چڑھا لی، نہیں مدرسہ تو میں ہی لوں گا، سیکریٹری تو میں ہی بنوں گا، صدر تو میں ہی بنوں گا۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کیا کر رہے ہو؟ نہیں مانے گا، اور آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کے بعد نیتاؤں کے پاس جاؤ تو نیتا نہیں مانے گا، واہ واہ واہ، نہیں مانے گا۔ پردھانی کا الیکشن ہو گیا، بھاؤپور میں کتنے کھڑے تھے؟ 4، سب مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بھاؤپور نہیں بلکہ بھاؤپور کے علاوہ اور گاؤں میں چلے جاؤ، ایم ایل اے کا الیکشن، ایم پی کا الیکشن، سب الیکشن کے اندر ادھر مسلمان، ادھر مسلمان، ادھر مسلمان، ادھر مسلمان۔ ان سے کہو بھائی بیٹھ جائیے، لیکن نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ لیکن بھاؤپور والوں، چلتے چلتے میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ جو لڑائی صحابہ نے لڑی، جو لڑائی بدر کے اندر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان دے کر اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو پھیلایا، جو لڑائی احد کے اندر، بدر کے اندر، خیبر کے اندر، جرموک کے اندر، تبوک کے اندر لڑی گئی، جو کربلا میں امام علی مقام نے لڑی، علماء حق لڑتے رہے، اس لڑائی کے بارے میں ملا کہہ رہے ہیں یہ فائل بند کر دو، یہ فائل بند کر دو۔ لیکن ان پیروں کا حال دیکھو، جاؤ کتنی خانقاہوں کے اندر سجادگی کے لیے مقدمے چڑھ رہے ہیں، تب یاد نہیں آتا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، آپ ہی گدہ نشین بن جائیے، ہم نے چھوڑ دیا۔ نہیں، گدی ادھر، مدرسہ ادھر، اور حضور کے دین حسنی حسینی کی بات آ گئی تو بولے فائل بند کر دو۔ بھاؤپور والوں، یہ کسی ملا کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ کسی پیر کے باپ کا دین نہیں ہے، یہ دینی حسینی اور حسنی ہے۔ اس پر صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اس پر حسین پاک نے کربلا کے اندر اپنے خاندان کو قربان کیا ہے، اس خدمت کے لیے غوث پاک نے بغداد مولا میں قربانی دی ہے، اس دین حسنی حسینی کے لیے ہندوستان حضور غریب نواز تشریف لائے ہیں، اس دین حسینی حسنی کے لیے یہ ملا، یہ صلح کلی ملا، چہرہ دیکھ لو سو سور کی روٹی نہ ملے، ارے چہرہ صابر پاک کا ہے کہ چہرے پاک دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سن لیجئے، میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے کہ پانی کا باندھ ٹوٹ چکا ہے، پانی کا باندھ ٹوٹ چکا ہے اور پانی بہ رہا ہے، لوگ بچاؤ بچاؤ کی گہاریں کر رہے ہیں۔ اب اسی کے اندر کوئی پیڑ کی ٹہنی آ گئی، مقدر کا سکندر تب پکڑ کے لٹک گیا، بچا ہوا ہے، وہ یہ وقت ہے۔ اعلی حضرت کا جملہ سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ وہ وقت ہے کہ بھیڑیے بکریوں کا لبادہ اوڑھ کر بکریوں سے آ ملے ہیں، بکریوں کا لبادہ اوڑھ کر بکریوں سے آ ملے ہیں۔ حدیث پاک سن لیجئے، ایمان تازہ ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد 1000 یا اس سے بھی زائد ہوگی، لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔
1000 یا اس سے بھی زائد ہوگی، لیکن ایک بھی یہ سونامی چل رہا ہے، وہابیت کا حملہ، دیوبندیت کا حملہ، تبلیغیت کا حملہ، جماعتیت کا حملہ، صلح کلیت کا حملہ، اتاریت کا حملہ، فلا فلا الگ الگ قسم کے حملے چل رہے ہیں، اور سب سے بڑا حملہ کلی پیر اور صلح کلی ملا، دو کھا گئے، یہ دو لوگ کھا گئے۔ پور والوں، میں نے ابھی کہا میری بات اچھی لگے یا بری لگے، میں نے کہا درگاہوں پہ جاؤ، اس ٹائم درگاہ پہ جاؤ، صاحب مزار سے ملو، مزار والوں سے ملو، لیکن جو مزار کے اس ٹائم صدر اور سیکریٹری اور گدہ نشین ہیں ان سے مت ملنا، اس ٹائم ان سے مت ملنا، ورنہ چلے جاؤ۔ ابھی ایک صاحب ملے، حضرت ہاں بتائیے، وہ اجمیر شریف کے گدی نشین سب گڑبڑ ہو گئے، تو میں نے کہا اجمیر شریف کے گدی نشین گڑبڑ ہو گئے یا ہندوستان میں کتنی خانقاہوں کے گدہ نشین گڑبڑ ہو گئے؟ ارے گڑبڑ ہے تو سب کو گڑبڑ کہو، گڑبڑ اگر اجمیر محلہ کا ہے تو گڑبڑ، اور گڑبڑ ہندوستان کی کسی گدہ نشین ہے تو گڑبڑ۔ ابھی میں سلوار شریف گیا، شاید مفتی صاحب ساتھ میں تھے کہ نہیں تھے، اجمیر محلہ کے بعد محترمہ صاحب سلوار شریف گیا تو لنگر شریف ہو رہا تھا سرکار کا، تو کچھ لوگ آ گئے، بات ہونے لگی، وہ کہنے لگے کہ حضرت اجمیر شریف کی گدی نشین، ایک میں نے تقریر سنی، کوئی ملا ہے رامپور کا، پتہ نہیں کون ہے، خبیث تطہیری اولاد، وہ کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں لاؤ 100 روپے لاؤ خواجہ کے نام پہ، لاؤ 200 خواجہ کے نام پہ، لاؤ 300 خواجہ کے نام پہ، لاؤ 500 خواجہ کے نام پہ۔ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، سب گڑبڑ ہو گئے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتانا، جو گدی نشین خواجہ صاحب کے طریقے سے ہٹ گئے، نہ وہ ہمارے نہ تمہارے، ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ گئے، لیکن جو خواجہ صاحب کے طریقے پر ہیں، اور اگر انہوں نے 100 روپے لے کے آپ کو خواجہ صاحب کا پھول دے دیا اس لیے آپ کہہ رہے ہو گڑبڑ، تو اب سچی بات بولنا۔ بولے کیا؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، ملا کو بلاتے ہو 25,000 روپے دے کر، 25,000 روپے لوں گا پہلے اور 25,000 بعد میں، تو یہ گڑبڑ نہیں صحیح؟ ان کے ہاتھ چوم رہے، یہ ولی ہیں، ہاتھ رکھ دیے سر پہ، آپ جنت دے دیں گے ہاتھ رکھ کے۔ میں نے کہا ان کو گڑبڑ کون کہے گا؟ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں 1 لاکھ 50,000 پہلے اور 50,000 بعد میں، پہلے ڈپوزٹ۔ میں نے کہا یہ گڑبڑ۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں پہلے 2 لاکھ، 1 لاکھ ڈپوزٹ، 1 لاکھ بعد میں، تو یہ گڑبڑ۔ خواجہ صاحب کی اگر خادم نے 100 روپے لے بھی لیے تو یہ پھول دے دیا تو وہ گڑبڑ ہو گئے۔ سن لو، اس وقت سب سے بڑا فتنہ صلح کلی ملا اور صلح کلی پیروں کا ہے۔ سن لو بھاؤپور والوں، چاہے حشمتی ہو، مشاہدی ہو، ادریسی، معصومی ہو، ناصری ہو، یہ مت سمجھ لینا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے اور خانقاہ ہوگی، یا خانقاہ کے گدہ نشین ہوں گے، مرید ہو جاؤ، بولے جنت تمہارے باپ کی ہو گئی۔ جنت حسین کی ہے، اور جو حسینی ہے وہ جنتی ہے، حسینی ہے وہ جنتی ہے۔ سن لیجئے، بات آ گئی ہے، اللہ تعالی جن کا انتقال ہوا، مولانا مرحوم مولا ان کی مرحوم کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے، اور ان کو مولا کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور ان کے مولا رشتہ داروں کو صبر عطا فرمائے، اور مولا صبر پر اجر عطا فرمائے۔ یہ ان کی کیا نیکی تھی کہ ان کی 10ویں کی محفل ہو رہی ہے اور حضور کے دشمنوں کا رد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے، سب سے بڑا ایصال ثواب رد وہابیہ ہو رہا ہے، لیکن آپ تعزیے پر، قوالی پر،
تعزیے پر قوالی پر، تعزیے پر قوالی پر، یہ تو بھاؤ پورے. خیر جو علماء حق ہیں اللہ تعالیٰ علماء اہل حق کی عمروں میں برکت عطا فرمائے آمین سبحان اور ان کا ادب کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. دین وہ ہے جو کربلا شریف سے نکلا، اس پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دین حسنی حسینی سے ہمیں اور آپ کو سچی محبت عطا فرمائے. میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بس آخری جملہ آپ کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت اس بھاؤپور کے اندر تشریف لائے اور لانے کے بعد یہاں پر سرکار نے الحمدللہ رد وہابیت، احقاق حق، ابطال باطل فرمایا. میں نے اسی گونڈا بستی کے اطراف کی تقریروں کے اندر کہا تھا یہ وہ گونڈا بستی کا اطراف ہے جہاں پر خانقاہ حشمتیہ کا، بالخصوص خانقاہ حشمتیہ کا ان پر احسان ہے کہ آج ان کی سنیت، ان کا ایمان، ان کا مسلک بچا ہوا ہے. تو یہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی دین ہے، یہ سرکار مشاہد ملت کی دین ہے، یہ سرکار فاتح کشمیر کی دین ہے، یہ سرکار مشہود ملت کی دین ہے، یہ سرکار معصوم ملت کی دین ہے. سن لیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، میں آپ سے یہ بات اور کہنا چاہتا ہوں، اے لوگو، حشمتیت سے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے مرید ہو جاؤ، تم مجھے نذرانہ دے دو. لیکن ایک بات سن لو، آج جو حشمتی خانقاہ کہہ رہی ہے، قسم خدا کی وہ بات حشمتی خانقاہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات قرآن پاک کہہ رہا ہے. حشمتی خانقاہ نہیں کہہ رہی ہے، یہ بات خود حدیث پاک حضور کی حدیث بیان کر رہی ہے، اسی کو حشمتی خانقاہ بیان کر رہی ہے. اسی مشن کو لے کر خانقاہ حشمتیہ آگے چل رہی ہے، اسی مشن کو لے کر یہ شہزادگان اور مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادگان گلی گلی کے اندر آگے چل رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، شیر ہندوستان کی تاریخ آپ اٹھاؤ. ہندوستان تو ہندوستان ہے، ہندوستان کے باہر جب افریقی ممالک کے اندر مظہر اعلیٰ حضرت کے اس شہزادے نے قدم رکھا تھا، اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ. اس موزمبیق کی وادی کے اندر، اس موزمبیق کی وادی کے اندر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے سامنے بڑے بڑے جب سیٹی آئے تھے، لوگ آئے تھے، حضور ان کو یہ بات بتا دیجئے، ان کو یہ بات بتا دیجئے، یہ بہت بڑے پیسے والے ہیں، اگر آپ کو پیسہ دے دیں گے تو آپ کا اتنا بڑا کام ہو جائے گا. انہوں نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا ہے، فلاں کو اتنا پیسہ دیا ہے، فلاں کو اتنا پیسہ دیا ہے، فلاں کو اتنا پیسہ دیا ہے. لیکن قربان جاؤ، آج تم بھاؤپور والوں کیا دو گے؟ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے وہ شہزادے شیر ہندوستان جب وہاں تشریف لے گئے، مجھے وہاں پر بتایا وہاں کے حافظ صاحب، جب میں وہاں گیا تو وہاں پر حافظ صاحب نے مجھے یہ بات خود بتائی کہ میں حضرت کے ساتھ کے اندر تھا، حضرت آگے تشریف فرما تھے، میں حضرت کے ساتھ اسی گاڑی کے اندر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد اس سیٹیے کی مسجد کے اندر پروگرام تھا، حضرت وہاں تشریف لے گئے، اس نے بڑا استقبال کیا. جب گاڑی کھولی حضرت نے شاید غالباً چند بار امامہ زیبتن فرمایا ہے، اس دن بھی لوگوں نے کہہ کر بڑی پیچھے لگ کر حضرت کو امامہ زیبتن کرایا. حضرت جب گاڑی سے باہر نکلے تو اس سیٹ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس سیٹیے نے کہا حضرت پہلے ناشتہ ہو جائے، پہلے دعوت ہو جائے، پہلے ٹھنڈا پانی ہو جائے. حضرت نے جلال میں آ گئے، جلال میں آنے کے بعد فرمایا نہ ناشتہ ہوگا، نہ ابھی کھانا ہوگا، نہ ابھی چائے ہوگی، نہ ابھی پانی ہوگا، ابھی رد وہابیہ ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ. تاریخ اٹھائیے. اس کے بعد لوگ گھبرا گئے، سیٹیا تھا، لوگوں نے یہ بتایا اس کے اپنی ہیلی کاپٹر ہیں، اپنے پلین سے چلتا ہے، پرائیویٹ اس کے پاس جیٹ ہے، اتنا بڑا پیسے والا ہے، فلاں فلاں جگہ پر اس کی بڑی بڑی پلاٹنگ کے کام چل رہے ہیں، اتنے ملکوں کے اندر اس کی کمپنی چل رہی ہے. مجھے حافظ صاحب، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نے بتایا کہ حضرت جب میں حضرت کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوا، مجمع بیٹھا ہوا تھا، انگریزی جاننے والے تھے، حضرت وہاں تشریف فرما تھے، امام مسجد کی تقریر ہو رہی تھی، حضرت 25 منٹ تشریف فرما رہے، لیکن 25 منٹ امام نے تقریر کی، تقریر کے اندر اس نے ایک جملہ بھی دیوبندیوں کا رد کا نہیں کیا. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ شیر ہندوستان کو جلال آ گیا. ہندوستان میں نہیں، غیر ملک کے اندر تھے، اپنوں کے اندر نہیں، پراؤں کے اندر تھے، مرید کے اندر نہیں، غیروں کے اندر تھے. حضرت کھڑے ہوئے اور مائک چھین لیا، اور چھیننے کے بعد حضرت نے صلح کل ملاؤں کا رد شروع کر دیا. فرمایا ایسے ہوئی کے بارے میں حدیث پاک آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کل قبر سے کچھ لوگ
نکلیں گے جن کے چہرے سور اور بندروں کی شکل کے اندر ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ پیر اور مولوی ہیں جنہوں نے پیسے کے لیے زبان بند کر لی لیکن حضور کی امت گمراہ ہو گئی. انہوں نے حق نہ بتایا، دیوبندیت کے بارے میں نہ بتایا، وہابیت کے بارے میں نہ بتایا، تبلیغی جماعت کے بارے میں نہ بتایا، جماعت اسلامی کے بارے میں نہ بتایا. حضرت کھڑے ہو گئے، بتاتے ہیں 1 گھنٹہ کم و بیش رد کیا. حافظ صاحب فرماتے ہیں حضور مجھے تعجب ہو گیا، تعجب ہوا کہ لوگ انگریزی جاننے والے تھے لیکن اس مسجد کے اندر وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. لگتا یہ تھا کہ لوگ اردو زبان سماعت کر رہے ہیں اور ان کی سمجھ کے اندر آ رہی ہے. اب مسلمانوں ذرا غور کرو، بس آخری جملہ کہہ کر نکلنا چاہوں گا. تقریر ختم ہوئی، اس کے بعد دعا ہوئی، لوگ مرید ہونے والے مرید ہوئے. اس کے بعد سیٹ آیا، کانپنے لگا، کہا حضور اب تو کھانا ہو جائے. کہا ہاں چلیے اب کھانا ہوگا. حضرت تشریف لے گئے اس کے بنگلے پر. اس نے سوال کیا حضرت آپ ہمارے ملک آئے ہیں، آپ یہ بتائیے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا؟ یہ سرکار شیر ہندوستان سے سوال کیا ہے. حافظ صاحب فرماتے ہیں جب اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا، حضرت نے جواب دیا سیٹھ صاحب میں آپ کا ملک دیکھنے نہیں آیا تھا، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ کیسے ہو؟ پھر اس نے سوال کیا حضور تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کو ہم کیسے لگے؟ تو حضرت نے فرمایا طبیب حاذق وہ ہے، صحیح ڈاکٹر وہ ہے جو مرض بتا دے کہ مرض کتنا بڑھ چکا ہے. اگر مرض بڑھ چکا ہے اور وہ کہے کہ ابھی مرض نہیں ہے تو مریض مر جائے گا. فرمایا میں نے تمہیں دیکھا تو تم لوگوں کو جہنم کے بہت قریب دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کانپنے لگا، کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا میں تم کو جہنم کے قریب دیکھ رہا ہوں. تو اس نے پھر سوال کیا حضور کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہابیوں سے میں تم کا میل جول دیکھ رہا ہوں، دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہوں، دیوبندیوں کے ساتھ شادی بیاہ دیکھ رہا ہوں، دیوبندیوں کے ساتھ دوستی دیکھ رہا ہوں، دشمن رسول کے ساتھ محبت و نرمی دیکھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا سیٹھ صاحب نہ کوئی پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے، نہ کسی ملا جی کے کہنے سے جنت ملے گی، نہ کسی صلاح کلی ملا کے مرید ہونے سے جنت ملے گی. حضرت نے وہی فرمایا جنت حسین پاک کی ہے، جو حسینی ہوگا قسم خدا کی وہ جنت کے اندر جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو بھاؤ پوروا لو، ہم تمہارا پیسہ دیکھ کر نہیں، حق سننا ہے جب بلاؤ اور نہیں بلاؤ تو اپن کو کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا ایک پیغام ہے، وہ مولوی اور پیر جو دین بیچ کر دنیا کما رہے ہیں وہ خبیث ہیں. وہ پھل بیچنے والا جو دنیا بیچ کر اپنا دین بچائے ہوئے ہے وہ ان سے افضل ہے. ایک جملہ سن لیجئے، اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں، استاد زمن علامہ حسن ارشاد فرماتے ہیں میں ابھی آ رہا تھا، یہ کلام گاڑی کے اندر لگا ہوا تھا، توصیف حشمتی نے گاڑی میں لگا دیا، شعر آیا. وہ شعر یہ تھا کہ سبحان اللہ جس پر حضور آپ کا لطف ہوا ہوگا میدان محشر کے اندر نفسی نفسی کا عالم، ماں باپ کے نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 10ویں کی محفل ہے، کل ہو سکتا ہے کچھ لوگ صلح کلی کہیں محفل 10ویں کی تھی میت پر نہیں بولے، محفل 10ویں کی تھی یہ سالے ثواب پر نہیں بولے. ہم نے کہا ہم سب پر بولے لیکن پہلے دیوبندیت پر بولتے ہیں، وہابیت پر بولتے ہیں، تبلیغیت پر بولتے ہیں، جماعتیت پر بولتے ہیں، صلح کلیوں کے رد پر بولتے ہیں. سن لو سبحان اللہ. تو فرمایا جس پر آپ کا لطف ہوگا کل میدان محشر کے اندر. استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں کیا بے کیا، کیا بے کیا، ارے بے کیا کیا ہوگا. کیا یعنی کہ نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زکات دینے والے ہوں گے، اٹھک بیٹھک کرنے والے ہوں گے، مسجد میں جانے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، بندگی کرنے والے ہوں گے. حکم ربی ہوگا جہنم میں ڈالو ڈالو. لیکن فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو گناہگار، سیاکار، خطاکاری، سیاشار، آسی پرماسی ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے جہنم ہی ہمارا کیا جانا ہے، لیکن ندا آئے گی جنت میں ڈال. سبحان اللہ کہو. آج بچنا تمہارا کام ہے، کل بچانا. بس مختصر سن لو. فرمایا میدان محشر ہوگا، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعتی، صلح کلی سب ہوں گے.
ندائے غیبی آئے گی. بلاؤ حامی کہاں گئے تمہارے, بلاؤ بلاؤ. فرمایا مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے, لیکن جب مڑ کے دیکھیں گے اشرف علی تھانوی جہنم, رشید احمد گنگوہی جہنم, قاسم نانوتوی جہنم, خالد امبیٹھی جہنم, اسماعیل دہلوی جہنم, صلاح کلی ملا جہنم, صلاح کلی پیر جہنم. اب کہیں گے بچائے گا کون؟ جاؤ تم بھی جہنم. لیکن فرمایا کون؟ جو آج یہاں پر غوث پاک کی 11ویں کرنے والا, غوث پاک کے دشمن سے دور رہنے والا, غوث پاک کے دشمن کو نہ بلانے والا, غوث پاک کے دشمن سے نفرت کرنے والا, غوث پاک کے دشمن کو اپنا جانی دشمن جاننے والا. فرمایا کل میدان محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, آواز آئے گی, ندا آئے گی, کہاں ہے قادری؟ پرچم قادری لگا ہوا, آؤ آؤ. تبھی کہا منادی ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو, منادی ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو. ارے کہاں ہے قادری, کر لے نظارہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہے قادری؟ بس قادری رہو بھاؤپور والو, اور قادریت پر جیو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے قادری کر بیٹھ جاؤ. 2 منٹ کی بات ہے بابو, تم سے زیادہ مجھے جلدی ہے, 2 منٹ بس. 1 بج گیا, بس 10 منٹ کے اندر گھڑی دیکھو اور تقریر ختم. پڑھو درود پاک اللہم صلی. اللہم صلی علی سیدنا. اعلیٰ حضرت فرماتے قادری کر, جملہ غور کیا, مولا قادری کر. پھر قادری ہو گئے تو آگے فرما رہے قادری رکھ. قادری ہونے کے بعد قاری رہنا بہت مشکل. پھر فرماتے ہیں مولا قادریوں میں اٹھا. قادری بننے کے بعد, قادری رہنے کے بعد قادری مرنا بہت مشکل. اس لیے سچے قادری رہو. سچے قادری یہی ہے بھاؤپور والوں. جلسہ کامیاب یہ ہے کہ ایک اپیل میں تم سے کروں گا, تم مجھے کچھ بھی کہو, لیکن بھاؤپور والوں اپنی لڑکی اور لڑکی کی شادی کے اندر جو دیوبندی آ رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کر دو. اور میں بدھو سیٹھ ہیں, شیرو سیٹھ ہیں, مولانا سرمد صاحب ہیں, اور یہاں کے اور دوسرے سبیل بھائی ہیں, اور بہت سارے سیٹھ یہاں پر ہیں. ان سے کہوں گا میں تمہارا ہار ڈال کر استقبال کروں گا. تم کمیٹی بناؤ گاؤں کے اندر, اپنا گاؤں تو بچاؤ. اس شادی کا بائیکاٹ کرو جس شادی کے اندر وہابیوں کو کھانا کھلائیں لوگ. اس بارات کا بائیکاٹ کرو جس میں غوث پاک کے دشمن کو بلا کر ٹیبل پر بٹھال کر کھانا کھلایا جائے. اتنا نہیں کر سکتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حضرت سے سنا ہوگا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا جملہ سن لیجئے, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے کروڑوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کروڑوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. سن لو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جملہ ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ ملا مر جائیں گے, یہ تو رو رو کے گڑ گڑ کے مر جائیں گے. نماز, روزہ, زکات, حج, الحمدللہ نماز دیکھی ہے تو لوگ دیکھیں گے حضور مشاہد ملت کی نماز. لیکن میرے مشاہد ملت کانپور تشریف لے گئے اور فرمایا, وہاں تقریر فرمائی, اور تقریر فرمانے کے بعد فرمایا صبح شام اٹھک بیٹھک کرتے رہو, لیکن اگر وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ دوستی ہے جہنم میں جاؤ. سن لو, اس وقت میرے پاس آئے کہ حضرت وہ آدمی جو ہے وہ گانا سنتا ہے, فلاں سنتا ہے, فلاں سنتا ہے. سن لو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقویۃ الایمان کتاب کا پڑھنا زنا سے زیادہ بدتر, زنا سے بدتر ہے.
आला हजरत फरमाते हैं सूदी जानी शराबी और सूदी के वहां खाना खिलाफे औला है, देवबंदी मुर्तद है और मुर्तद के वहां खाना हराम। ये आला हजरत का फतवा है, सुन लीजिए। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि आजकल सबसे ज्यादा तकवा नहीं है बल्कि ढोंग रचा जा रहा है। और ढोंग क्या है? हमारे वहां करीब में कस्बा है, वहां पर ऐलान कर दिया जिस शादी के अंदर डीजे आएगा वहां पर मौलवी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर मौलवी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बड़े मुत्तकी पैदा हो गए, अम्मा के पेट से मुत्तकी आए हैं ये मौलवी साहब। हमारे पास लोग आए, खैर वहां पर शादी थी, शादी के अंदर मुख्तसर बता रहा हूं, वहां पर निकाह हुआ तो बताया कि इमाम साहब ने मना कर दिया। फोन किया पीलीभीत शरीफ, तो हमने लोगों ने ये बताया पीलीभीत शरीफ ये देखो कि दूल्हा के दाढ़ी है कि नहीं है, दूल्हा के, तो दूल्हा के दाढ़ी सफाचट, दाढ़ी गायब। तो अब कहा, हमने कहा ठीक है अब डीजे हटाओ और इमाम से कहो निकाह पढ़ाओ। अब डीजे हटाया, इमाम साहब के पास हजरत निकाह, बोले हाँ निकाह पढ़ा देंगे। अब स्टेज पे पहुंचे, वो देहात का मन नहीं, उसको खड़ा हो गया, उसने कहा इमाम साहब एक सवाल बताओ, दाढ़ी दूल्हा के अंदर नहीं और निकाह पढ़ा रहे हो, डीजे बाहर लेकिन दाढ़ी तो अंदर, उसके बाद निकाह पढ़ा रहे हो, दाढ़ी गायब। ये तकवा है। डीजे है तो निकाह नहीं होगा, लेकिन वहाबी बैठा है शादी के अंदर, निकाह भी हो रहा है खाना भी खा रहे हैं, देवबंदी बैठा है निकाह भी हो रहा खाना भी खा रहे हैं। ये सब दिखावा है रियाकारी का शोरा, है रियाकारी की धूम, वो रियाए फख्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। मैं यहाँ के पैसे वाले लोगों से कहूंगा, अगर तुमको जन्नत चाहना है, अगर तुमको आखिरत कमाना है, एक कमेटी बना लीजिए, चाहे मैं भी आ जाऊं या एक मीटिंग रख लीजिए, उसके अंदर गांव के आपस की दुश्मनी को छोड़ दीजिए। किसी की जमीन की लड़ाई हो, जायदाद की लड़ाई हो, प्रधानी की लड़ाई हो या किसी और चीज की लड़ाई हो, सब खत्म करके बल्कि जो हुजूर के गुलाम हैं इस बात पर इत्तेफाक करें कि अगर मेरे वहां शादी में हुजूर गौसे पाक का दुश्मन आए तो मैं उसको नहीं, तुम मत आना, और तुम्हारे वहां आए तो मैं बाइकाट करूंगा। इन गांव वालों को चाहिए मौलाना सरमद साहब आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद लोगों के अंदर एक पैदा करें, उनके अंदर ये चीज बताएं कि हुजूर गौसे पाक के दुश्मन वहाबी देवबंदी जो अपनी किताबों में लिख रहे हैं मादल्ला कि गौसे पाक की 11वीं शिरक है, मादल्ला गौसे पाक के नियाज करना मादल्ला शिरक है, मादल्ला हुजूर गौसे पाक तो गौसे पाक करबला शरीफ वालों की गुस्ताखिया कर रहे हैं, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। उनका बाइकाट करिए, उनसे दूर रहिए, और ये मीटिंग अगर हो जाए इंशाअल्लाह अपने शादी कारड पर अपने वलीमों की महफिल के अंदर लगाइए। कसम खुदा की, अगर अल्लाह न करे नमाज नहीं है, अल्लाह न करे रोजा नहीं है, अल्लाह न करे दाढ़ी नहीं है, अल्लाह न करे ज़कात और हज नहीं है, लेकिन अगर तुम हुजूर की गुलामी में चले गए तो जन्नत के अंदर तुम भी जाओगे, और जो तुम्हारे तरीके पर रहेगा वो भी जन्नत के अंदर जाएगा। इस पर जरूरत है प्रधानी वगैरह तो अपनी जगह, लेकिन कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कौन प्रधान था, किसको 5000 वोट मिले थे, कौन एक बार प्रधान बना, कौन 10 बार प्रधान बना, कौन 3 बार प्रधान बना। मौत आनी है। अभी मैं तारी भाई के वहां था राजाजीपुरम के अंदर, 8000 लोग सिर्फ बता रहे थे कोरोना के इस इलाके के अंदर लोग मर गए, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। जो लोग बच गए बड़े खुश हैं, फला तो मर गए, हम तो जिंदा है। मैंने कहा कब तक जिंदा रहोगे, मरना तो बेटा सबको है, 70 80 60 75 90 साल के अंदर, लेकिन जानना तो जानना है। लेकिन मौत वो है जो हुजूर की गुलामी के अंदर आए, हुजूर के इश्क के अंदर आए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं सलाम के।